دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ ایک دن میں درود پڑھے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں ہمارے ساتھ مفتی محمد حسن رضا تاری صاحب یہ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب ایک بات ہے، اب جانور کو لینے کے لیے جاتے ہیں، وزن کر کے جانور کو بیچا جا رہا ہوتا ہے اور لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وزن کر کے جانور یہ خرید و فروخت ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزن کر کے جانور کو خریدنا یہ شرعاً جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ پہلے عام طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات جو ہے وہ وزن صحیح طور پر ہو نہیں پاتا تھا، تو بعض فقہاء کرام نے منع فرما دیا کہ اس طرح وزن کے ذریعے خرید و فروخت نہ کی جائے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی جہالت ہوتی نہیں ہے، اور جو وزن ہوتا ہے وہ عام طور پہ پرفیکٹ ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ تو قیمت جب مقرر کر لی اور اس کے وزن کے حساب سے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ اس کا ثمن قرار پا گیا، وہ مقرر ہو گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وزن کر کے اسے خریدا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو اصل مقصد ہونا چاہیے وہ جانور کا گوشت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنے جو ہے وہ من کا بکرا لینا ہے یا اتنے من کی گائے لینی ہے، تو یہ نہیں مقصد ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا جو اصل مقصد ہے قربانی سے وہ اللہ پاک کی رضا ہونی چاہیے، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے فربا اور اچھا اور مہنگا جانور جو آپ کی گنجائش ہے اس کے حساب سے لینا چاہیے۔ تو آپ جو وزن کے ذریعے لے رہا ہے وہ اس میں اپنی نیت کو دیکھ لے کہ اس کا مقصد کیا ہے وزن کے ذریعے لینے کا۔ تو اگر مقصد اس کا گوشت کا حصول ہے، قربانی کی نیت ہی نہیں ہے اس کی، تو ظاہر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر قربانی ہی کی نیت ہے اور ساتھ میں یہ کہ چلو اچھا زیادہ گوشت مل جائے گا تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی ہونا چاہیے۔ تو اس حساب سے دیکھ لیں، ورنہ شرعی اعتبار سے بہرحال وزن کر کے جانور لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ قربانی کے لیے آپ جانور لیں یا آپ عام روٹین کے اندر کوئی وزن کر کے جانور لے رہے ہیں۔ جیسے مرغی ہمارے یہاں پر یہ تو مرغی تو سارا سال ہی تقریباً لوگ وزن کر کے جو زندہ لیتے ہیں مرغیاں وہ وزن کر کے لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ جائز ہے۔ دیسی مرغی کو بھی اسی طرح ہی لوگ پہلے سے اس کا وزن ہوتا ہے اور اس کو صحیح ہے۔ تو یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جاندار چیز کا وزن کریں گے تو اس کی ممانت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور تو قربانی کا جانور ہو یا کوئی بھی تو اس کو لے سکتے ہیں۔ اچھا وزن تو کر لیا سب کچھ ہے، پھر اس کی دیگر جو قربانی کے اعتبار سے شرائط ہے وہ سب دیکھنی ہو، وہ لازمی ہو، وہ سب اس کی نیت بھی آپ کی قربانی ہی کی ہونی چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ یہ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ والدین اگر مقروض ہوں اور بیٹا صاحب حیثیت ہو تو کیا ایسی صورت میں بیٹے کا حج کرنا جائز ہے؟ والدین مقروض ہیں اور بیٹا صاحب حیثیت، جائز ہی نہیں بلکہ بعض صورتوں میں تو فرض ہی ہوگا، ٹھیک، کیونکہ مثال کے طور پر اب جب ہمارے یہاں فارم بھرے جاتے ہیں جن دنوں میں حج کے لیے، ان دنوں بیٹا خود صاحب استطاعت ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال موجود ہے، اسباب اس کے پاس موجود ہیں کہ اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، تو اب اس پر تو لازم ہو جائے گا کہ یہ حج فرض کے لیے فارم بھرے گا اور رقم جمع کروائے گا۔ والدین کا قرض ہو یا اپنا قرض تو بہرحال مائنس ہوگا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ صاحب استطاعت ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال والدین اگر مقروض ہیں تو اس سے اس کی حج کی فرضیت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، حج فرض ہوگا، اسے ادا کرنا ہوگا۔ ہاں دو صورتیں ہیں کہ ابھی حج کے ایام آئے نہیں ہیں، یعنی فارم بھرنے کے ایام آئے نہیں، اس سے پہلے اس نے اپنے والدین کا قرض ادا کر دیا، ٹھیک، جس کی وجہ سے اس کے پاس اب اتنا مال ہی باقی نہ رہا کہ اس کے اوپر حج فرض ہو،
تو اب چونکہ حج کی فرضیت ہی نہیں ہوئی اس کے اوپر، تو لہٰذا اس صورت میں اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ اور یہ کام پیچھے بھی کوئی ایسا سال نہ گزرا ہو کہ جس میں بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر یہ حج فرض ادا کر چکا، اپنا حج فرض ادا کر چکا ہے، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ حج نفلی طور پر ادا کریں، اور دوسری طرف والدین پریشانی کے اندر ہیں، آزمائش میں ہیں کہ ان کا قرض ادا کیا جائے، تو اب یہاں پر اس کو دیکھا جائے گا کہ واقعی اگر والدین کے پاس اور کچھ ادا کرنے کے لیے نہیں ہے اور ان کے لیے آزمائش ہے، تو پھر اب بہتر یہی ہوگا کہ والدین کا قرض ادا کر دے، تاکہ وہ جو ایک آزمائش کے اندر ہیں اس سے وہ نکل جائے، ورنہ بہرحال اس صورت میں بھی اگر وہ حج پہ جائے گا تو حج پر جانا اس کا جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور جب ایک عام طور پہ اسے سوال کیا جاتا ہے تو بیٹے کے اندر کافی یعنی وسعت جو کہا گیا ہے، تو صرف اتنا ہی تو نہیں ہے کہ حج فرض کے بعد یہ بھی زیرو ہو جائے یا خود ایسی کیفیت میں آ جائے، جی، تو ایک بیٹے کے اوپر کیا بنتا ہے کہ اپنے والدین اس کے مقروض ہوں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ والدین مقروض ہوں تو اس کو خود سوچنا چاہیے کہ جتنا قرض ہے اس سے بڑھ کر والدین مجھ پہ خرچ کر چکے ہوں گے، اور ایسی حالت میں مجھ پہ خرچ کیا ہوگا کہ جب میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا، تو بالکل والدین کا قرض تو فوری طور پر ان کی زندگی میں بھی، ان کے وصال کے بعد بھی ادا کرنا چاہیے بندے کو، تاکہ ان کو اس سے خلاصی نصیب ہو سکے اور ان کے ذہن پر جو بوجھ ہے وہ دور ہو سکے۔ کرنا چاہیے اس بالکل میں۔ لازمی کرنا چاہیے۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی استخارے کی تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو وہ کس انداز سے استخارہ کیا کرتے تھے، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی تعلیم، اور آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا سکھایا کرتے تھے استخارے کی، کہ وہ دعا بندہ پڑھے، جو بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کا جو بخاری مسلم وغیرہ کے حوالے سے بحر شریعت میں بھی اور مدنی پنصورے کے اندر بھی موجود ہے، تو وہاں وہ آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ طویل دعا ہے، 5-7 لائنوں پر مشتمل یہ دعا ہے، تو وہ پڑھ کے پھر استخارہ کرنے کا حکم ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ سو جائے اور پھر اس کے بعد وہ خواب کے اندر اس کو اشارہ بھی مل جاتا ہے بعض اوقات۔ اسی طرح جو ہے وہ مختلف قسم کے استخارے بزرگوں سے منقول ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ دعا سکھائی گئی ہے استخارے کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ دعا پوری تفصیل سے، جی، یعنی اس میں یعنی استخارے کے بیسک کہیں کہ تو وہ ایک نماز ہے، اور پھر اس وہ دعا میں، نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا پڑھنی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باقاعدہ تعلیم دیتے تھے، کہ جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے قرآن کی صورتیں بالکل ہمیں، قرآن کے، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ سکھایا، اور آپ ہمیں اس طرح استخارے کی تعلیم دیتے جیسے قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مزید کچھ سوالات بھی لیتے ہیں، کچھ SMS ہیں، پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ ایک سوال ان کا بھائی کا یہ ہے کہ نماز کے بعد امام صاحب جو دوسری دعا کرواتے ہیں، تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور دعا نہیں ہونی چاہیے، ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی اپنی تمنا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ ہاں، فرض نماز کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سنت اور نفل کے بعد دعا کرے تو یہ ٹھیک نہیں۔ سبحان اللہ۔ چلیں اتنا تو تسلیم کر لیا کہ فرض نمازوں کے بعد کی جا سکتی ہے دعا، تو جب فرض نمازوں کے بعد دعا کی جا سکتی ہے اور وہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود دعا کرنا نماز کے بعد یہ ثابت ہے۔ پھر رہا نفل کے بعد یا سنتوں کے بعد دعا مانگنا، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ بتائیں میں قریب ہوں، یعنی علم اور قدرت کے ذریعے میں لوگوں کے قریب ہوں، اور جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جب بھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اب اس میں نہ انفرادی کا حکم ہے، نہ اجتماعی کا کوئی تقیید ہے کہ انفرادی طور پہ کرے یا اجتماعی طور پہ نہ کرے، نماز کے بعد کرے، نماز کے بعد نہ کرے، اس کی کوئی تقیید نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم بیٹھے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، میں دعا کروں آپ آمین کہیں، آپ دعا کریں میں آمین کہوں، یا آپ اپنی تنہا دعا کریں میں تنہا دعا کروں، کوئی اس کو ناجائز نہیں کہے گا۔ تو اول بات تو یہ ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرما دیا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، کوئی قید اس کے اندر نہیں ہے، جب چاہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ ہاں، جہاں شریعت نے منع کر دیا
جیسے آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جو باتھ روم کے مثال کے اندر کو موجود ہے، یا گندگی کی کسی جگہ پر موجود ہے، یا کیفیت ایسی ہے کہ جس میں اس کو اجازت نہیں ملتی، یا نماز کے اندر ہے، قیام کے اندر ہے، ایسے مقامات پر ہے، تو پھر وہ دعا نہیں مانگے گا۔ باقی اس کے علاوہ جہاں شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا وہاں روکنے والا کوئی کون ہوتا ہے؟ اور فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اس کے لیے آپ خوب کوشش کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو اس آیت کے تحت تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہے فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو آپ دعا کے اندر کوشش کریں۔ اب نماز عام ہے، چاہے آپ نماز فرض پڑھ رہے ہوں، سنتیں پڑھ رہے ہوں، نوافل پڑھ رہے ہوں، آپ نماز جنازہ ادا کر رہے ہوں، ان تمام کے بعد آپ کو دعا کی اجازت دی گئی۔ تو لہٰذا جب دعا کی اجازت دے دی گئی، اس بات کو تسلیم کر لیا گیا، اب رہا دوسرا پہلو کہ ہر ایک کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی انفرادی دعا کرے۔ تو اس میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک کہ کسی نے بھی جبر نہیں کیا ہوا، کہ امام صاحب نے ڈنڈا لے کے کھڑا کیا ہوا ہو کہ جو دعا نہ مانگے اس کو ڈنڈے سے مارنا یا ڈنڈے کے ذریعے یہاں پہ بٹھا کے رکھنا کہ دعا مانگ کے جائے، کوئی جبر نہیں ہے۔ دعا ہو رہی ہے، آپ اپنی تنہا بھی دعا مانگ سکتے ہیں، دعا مانگ کے پہلے جا سکتے ہیں، آپ انتظار کر کے پھر دعا مانگ کے جا سکتے ہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا، اس میں کوئی جبر نہیں، اس کو کوئی فرض و واجب قرار نہیں دیتا۔ یہ ایک جائز اور اچھی صورت ہے کہ لوگوں کے لیے دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، دعا ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پیچھے دعا پر آمین کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ خود دعا کے اندر شامل ہوتا ہے، یہ دعا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک نے سورہ یونس میں یہ ارشاد فرمایا کہ قد اجیبت دعوتکما، کہ تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ حالانکہ پیچھے جو تذکرہ ہے وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، تو آمین کہنے والا اس دعا کے اندر شریک ہوتا ہے، گویا کہ وہ خود اس بات کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر پیچھے وہ آمین کہہ رہے ہیں تو وہ اسی طور پر دعا کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسرا یہ کہ جو اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے اس کی قبولیت کے زیادہ امکان ہوتے ہیں، زیادہ یہ قبول ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسے نیک افراد اجتماع کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح جب دو افراد مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو اس کا انشاءاللہ قبول ہونے کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ خواہ مخواہ کے وسوسے ہیں کہ جی دوسروں کو بھی دعا کرنی تو بالکل کریں، کون منع کرتا ہے؟ بالکل دعا کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ ہاں اور ہم یہ بھی کوئی امام صاحب نہیں اعلان کرتے کہ جو دعا میری ہی تھی اور جتنی تھی ہو گئی، اب سب نکل جاؤ، ایسا بھی نہیں۔ اور دوسرا، ہاں یہاں میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک، تو ائمہ کرام کو چاہیے کہ وہ آواز اتنی آہستہ رکھیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ بغیر مائک کے کروا سکتے ہیں تو بہتر بغیر مائک کے ہی کروانا ہے، اور مائک کے ذریعے کروا رہے دوسری دعا تو اس میں تھوڑا فاصلے پر آپ مائک کو رکھیں تاکہ اتنی بلند آواز نہ ہو، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ آ ہی رہے ہوتے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے تو ان کو تکلیف نہ ہو، تو آواز کو آپ اتنا رکھیں کہ دوسرے تشویش کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اور ماشاءاللہ اس چیز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اہتمام رکھتے ہیں ہمارے علماء اور ائمہ کرام۔ نہیں رکھتے، جن جگہ اگر نہیں ہوتا تو آپ بالکل آپ ان سے کہیں، اور یا دارالتاء سنت سے وہ خود رابطہ کر لیں، یا کسی طرح بھی کوئی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا اہتمام باقاعدہ نہیں کیا جاتا۔ جب سمجھاتے ہیں تو کئی جگہوں پر توجہ نہیں ہوتی تو وہ بھی توجہ اس طرف چلی جاتی ہے، لیکن اصل جو مقصود ہے کہ دعا مانگنے کو ہی منع کر دیں، اور اس کو معذاللہ بدعت سے یا عمومی طور پر جو اس طرح مطلقاً بیان کیا جاتا ہے تو وہ بدعت سیئہ، بری بدعت کہہ کر اس کو وہ رد کیا جاتا ہے کہ یعنی یہ کام ہی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی عبادت والا عمل ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح مطلقاً اس کو منع نہیں کیا جا سکتا، دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا، فرض نماز کے بعد کچھ کے چلیں، اس سوال میں تو یہ تھا کہ فرض کے بعد ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کافی ڈیٹیل بتائی، لیکن کچھ کے معاملات فرائض نماز کے بعد ہونے والی جو دعائیں اس پر بھی یہی اشکال ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک حسن درجے کی حدیث پاک موجود ہے، دعا کرنے کا حکم دیا کیا اس میں، یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت ہے نماز کے بعد۔ صحیح، اور مقبول دعا اسے فرائض کے بعد والی جو دعا ہے اس کو جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک، اس پر پورا ایک رسالہ ہے علامہ ہاشم ٹھٹوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، التحفۃ المرغوبہ کے نام سے۔ یہ پرانے بزرگ ہیں، سندھ کے پرانے عالم گزرے ہیں،
تو انہوں نے پورا ایک رسالہ اس موضوع پہ تحریر کیا ہے کہ جس میں ادلہ قائم کیے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ موبائل یا لیپ ٹاپ پہ قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ بس اتنا لکھا ہے، شاید مراد وضو بے وضو اس طور پر بھی لوگ پوچھتے ہیں۔ ایک تو چلیں پڑھنا کیسا ہے اور اس میں کیا وضو کی حاجت ہے؟ دیکھیے، پڑھنا تو کوئی بھی ہے، اگر کسی پر غسل فرض نہیں ہے تو موبائل کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، پڑھنا تو جائز ہوتا ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اصل جو قرآن پاک کو چھونا یعنی ٹچ کرنا ہے اس کے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ بے وضو کوئی شخص ٹچ نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی موبائل پر لیپ ٹاپ پر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ رہا ہے تو پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، بہتر یہ کہ جو مصحف ہمارے یہاں رائج ہے اسی میں اس کو پڑھا جائے، اور اگر قرآن پاک کو موبائل میں یا لیپ ٹاپ پہ وہ پڑھتا ہے تو بس اس میں اتنا اختلاف ہے علماء کا کہ جو اسکرین پر شو ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے، ٹھیک، یہ صرف ریز ہیں یا جو ہے وہ باقاعدہ قرآن کہلائے گا یہ لکھا یعنی ہوا۔ اصل مصحف شریف جسے کہتے ہیں، ورق کہتے ہیں، جی، وہ اس میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ تو اس لیے اس میں بہتر یہی ہے کہ جب آپ کے اسکرین کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید شو ہو رہا ہو تو اس کو ٹچ کرنے سے بغیر وضو کے احتیاط کریں۔ ٹھیک۔ لیکن اگر کوئی ٹچ کرتا ہے تو علماء کی ایک تعداد ہے وہ اس کو جائز قرار دیتی ہے۔ تو آپ بہرحال بے وضو ہیں تو بہتر تو ہر صورت میں یہی ہے کہ باوضو ہی قرآن پڑھا جائے، اور یہی قرآن کے آداب میں سے۔ لیکن اگر کوئی بے وضو پڑھتا ہے تو اس کو کوئی گناہ گار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، مصحف آپ کے سامنے ہے، قرآن آپ کے سامنے ہے تو اس کو چھو نہیں سکتے۔ اسکرین کا معاملہ ہے تو اسکرین کو چھونے میں علماء کا اختلاف ضرور ہے، لیکن اگر کوئی اسے چھوتا ہے تو وہ گناہ گار قرار نہیں پائے گا۔ اچھا، لیپ ٹاپ اور موبائل ٹیبلٹ اس میں بھی فرق ہوگا؟ اب یہ ٹیبلٹ ہے تو اس میں ٹچ بھی کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ میں تو ہمارے ہاتھ میں کی بورڈ ہوتا ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ فرق نہیں ہے، کمپیوٹر میں مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کمپیوٹر میں بھی یہ والا ٹچ کرنے کا مسئلہ بھی نہیں آ رہا، وہ جو اختلاف ہے وہ بھی نہیں ہے اس میں۔ جی بالکل ایسا ہی۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، حج اور عمرے کے لیے احرام الگ الگ لینے ہوں گے یا ایک ہی احرام سے حج عمرہ ہو سکتا ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے، حج عمرے کے لیے الگ الگ احرام لیں یا ایک ہی سے ہو جائے گا؟ الگ الگ احرام کوئی ضروری نہیں ہے۔ عمرے کا جو احرام ہے وہ آپ حج کے احرام میں حج کے احرام کے طور پہ بھی باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ یہاں یہ ہے کہ جو آپ چادریں باندھیں گے احرام کی، اگرچہ وہ پرانی ہوں وہ پسندیدہ ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ معمولی میلی ہو چکی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اگر وہ اتنی زیادہ میلی ہو چکی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو خود یا دوسروں کو سے گھنا ہے، ٹھیک، بعض اوقات ایسی چادر ہو جاتی ہیں، کیچڑ لگ جاتا ہے، مختلف چیزیں لگ جاتی ہیں، تو اب وہ الجھن ہوتی ہے بندے کو، تو پھر ایسی چادروں کو چینج کر لیں۔ ورنہ بہرحال اسلام نفاست کو پسند کرتا ہے، نظافت کو پسند کرتا ہے، صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، لیکن جب حج کا معاملہ آتا ہے تو حج کے معاملے میں اللہ پاک اپنے ان بندوں کے اوپر فخر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ میرے بندے ہیں جو دور دور سے پراگندہ بال اس حال میں میری بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے ہوئے، یعنی میلے کچیلے ہیں اور ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس حال میں میری بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن جو ہوتی ہے، یعنی اگر ایسی حالت میں بندہ کسی کے اور کے سامنے جاتا ہے تو سامنے والے کو رحم آتا ہے اور وہ اس کے اوپر ترس کھاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اب بندہ جب اس حال میں رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے، تو یہ ایسی کیفیت اور ایسی بندے کی حالت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اور ابھارے گی، اور ہم پر وہ اللہ پاک کی خصوصی رحمتیں ہوں گی۔ تو اس لیے اس کنڈیشن میں ہونا یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایسی میلی کچیلی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ گھن کھائیں یا آپ کو خود پریشانی ہونے لگے، تو ایسا نہ ہو۔ باقی اگر معمولی نارمل مٹی ہے، میلی ہوتی، وہ ایک الگ بات ہے، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر اس طرح کے احرام تو کیا دھو لینا بہتر ہے؟ اچھا، احرام کی حالت میں جب 5 دن یا جیسے ہی مینا میں جانا ہے اور اس کے بعد جب تک آگے رمی، قربانی اور دیگر یہ چیزیں حلق نہیں ہوتا تو احرام میں ہی رہیں گے، تو اس دوران کیا چادریں تبدیل کی جا سکتی؟ بالکل کی جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، چادریں تبدیل بھی کی جا سکتی ہیں، اور احتیاطاً بندے کو لے لینا چاہیے ساتھ۔ صحیح۔ تو یہ ہمیشہ ٹریننگ میں بتایا جاتا ہے کہ چادریں احتیاطاً ایک آدھی اپنے پاس رکھ لینی چاہیے کہ بعض اوقات کی ضرورت پڑ جاتی ہے وہاں پر، تو اس کو چینج کر سکیں، تبدیل کر سکیں۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے کہ یہ احرام یہ چینج کرنا یا اس کو اتار لینا یہ احرام اتر گیا، تو نہیں، تبدیل کرنے سے تو نہیں احرام اترے گا؟ احرام بنیادی اعتبار سے نام ہے
نیت کرنے کا کہ آپ حج یا عمرے کی جو نیت کر رہے ہیں اس کا نام ہے، اور اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کا۔ تو دونوں کو ایک ساتھ نیت کی اور ساتھ میں آپ نے تلبیہ پڑھ لیا تو آپ احرام والے ہو گئے۔ اب چونکہ احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، صحیح، یہ چادریں پہننا ہوتی ہیں، تو ان چادروں کو مجازی اعتبار سے ہم کہہ دیتے ہیں یہ احرام ہے، ورنہ حقیقتاً جو احرام آپ کا ہے وہ نیت اور وہ سب تلبیہ ہے۔ لہذا اگر آپ نے چادریں چینج کیں تو اس صورت میں آپ کے احرام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ محرم ہی رہیں گے۔ حج کا باندھا ہے تو حج کے احرام میں رہیں گے، عمرے کا باندھا ہے تو عمرے کے احرام میں ہی رہیں گے۔ جی مزید کچھ ویڈیو سوالات ہیں۔ میرا نام عبد الرحمن کمال سلطانی۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے، کوئی شخص مکہ جائے اور مدینہ منورہ نہیں جائے، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مکہ جائے اور اللہ مدینہ منورہ اللہ نہ جائے، ایک طرف تو شاک کے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت تو فرماتے ہیں ان کے تو فعل خدا نے حج بھی کرا دیے، کیا فرمائیں گے؟ من حج ولم یزرنی فقط جفانی، اللہ، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی تو اس نے جفا کی۔ علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر مستقلاً 3 رسالے لکھے۔ آپ کے زمانے میں ایسا ہی ایک معاملہ پیش آیا، ایک شخص نے اس طرح حج کر کے زیارت مدینہ منورہ نہیں کی تو اس کے اوپر انہوں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو 3 کی، رسالے باقاعدہ رسالے اس پہ لکھے اس تحریر موضوع پر، سبحان اور بتایا کہ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے کہ رب العزت جل و علا نے آپ کو یہ سعادت کیوں نہیں دی، یہ توفیق آپ کو کیوں نہیں ملی۔ تو اگر کوئی عذر ہو گیا، کوئی مجبوری ہو گئی، مثال کے طور پہ کسی نے حج کیا اور اطلاع آئی کہ وطن میں کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، اب تو وہ بھاگم بھاگ پہنچا وطن کے اندر، تو اس کی مجبوری ہو گئی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس کے پاس وقت ہے اور کوئی اس کا عذر نہیں ہے، ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، تو اب وہ مدینہ منورہ نہیں جاتا، تو حج کا فرض اگرچہ اس کا اتر گیا، لیکن اگر آپ دوسرے الفاظ میں پوچھیں تو گویا کہ اس کا حج جو ہے وہ روحانیت کے اعتبار سے بالکل خالی رہا، انقص ترین اس کا یہ حج رہا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ حدیث کے بہت بڑے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، زبردست ناقد، زبردست محدث گزرے ہیں، ہر سال حج کرتے اور ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے، سبحان اللہ، ان کا معمول تھا۔ اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں، اور اسماء الرجال میں بہت بڑا ان کا نام ہے۔ آخری سال جب یہ عمرہ حج کرنے کے لیے آئے، مدینہ منورہ پہنچے، تو حاضری دے کر واپس جانے لگے تو راستے میں ان کو خواب دکھایا گیا، بتایا گیا کہ آپ مدینہ منورہ واپس آئیں۔ یہ مدینہ منورہ واپس آئے، بیمار ہو گئے، اور وہیں پھر ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ، اور یہ وہ خوش بخت تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت دی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جن مبارک لکڑیوں پر غسل دیا گیا تھا، ان کو انہی لکڑیوں کے پر غسل دیا گیا، اللہ اکبر، اور جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک میت شریف رکھی گئی تھی اسی پر ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ اور یہ آخری فرد تھے جن کے لیے لکڑیاں استعمال ہوئیں، مبارک لکڑیاں استعمال ہوئیں۔ تو اب یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الکبیر مدینہ منورہ میں سنہری جالیوں کے پاس، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس بیٹھ کے لکھی۔ بخاری شریف کے جو ابواب آپ نے لکھے اور پھر اس کے بعد اس کو منتقل کیا تو وہ بھی ریاض الجنہ میں بیٹھ کے آپ نے اس کو منتقل کیا۔ تو ہمارے اسلاف تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف اس طرح بھاگے بھاگے جاتے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے کتنی الفت و محبت تھی کہ مکہ مکرمہ آپ کو محبوب ترین جگہ تھی، لیکن مدینہ کی محبت کے لیے آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ مکے سے زیادہ محبوب بنا دے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے کر آئے تو آپ نے حج ادا کیا، 3 دن کی رمی کر لی، آپ نے 13ویں کی رمی بھی فرمائی، اور اس کے فوری بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے، سبحان اللہ، یعنی 25 ذی قعدہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے سفر اختیار کیا، اور پھر آپ مکہ مکرمہ پہنچے، اور وہاں سے پھر 13 کو یہاں سے واپس تشریف، یعنی اسی لیے ایک حج اور 4 عمریں۔ جی، حج فرض ہونے کے بعد ایک حج ادا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صحیح حدیث ہیں، بخاری مسلم کے حدیثیں موجود ہیں کہ مدینہ منورہ کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے، جانور ہوتا تو اس کو ایڑ لگاتے تاکہ جلدی مدینہ منورہ پہنچ جائے. اس میں حباً کے الفاظ ہیں کہ مدینہ منورہ کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. اور قاضی ضیاء المکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے البحر العمیق میں ایک روایت نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے جیسے مدینہ منورہ کے قریب ہوتے جاتے آپ کے چہرہ مبارکہ پر روشنی اور خوشی کے آثار بڑھتے ہی چلے جاتے تھے. سبحان اللہ. تو اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذوق و شوق ہے. اور نعوذ باللہ کوئی شخص مکہ مکرمہ جائے، حج ادا کرے اور استطاعت کے باوجود بغیر کسی عذر کے وہ مدینہ منورہ نہ جائے. الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. اور شفاعت سے بھی محرومی والی بات ہے، یعنی اور جو جائیں ایک طرف تو شاک یہ تمنا رکھتے ہیں کہ یہاں جان ہی نکل جائے اور ہم یہاں قربان ہو جائیں، اور یہ گویا کہ اسی شہر میں پہنچ گئے جو شفاعت نگر ہے، اور پھر روزہ اقدس کی زیارت، قبر مبارک کی زیارت، اس پہ شفاعت کی بشارت، یہ کتنی بڑی محرومی ہے یعنی اس طور پر. اصل میں یہ اب دل اچھا کئی پھر بے باکی کے ساتھ اس کو یوں اٹیچ کرنا کہ یہ کوئی حج کا رکن تھوڑی ہے، یا اس طور پر اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ حج کا رکن مدینے میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ حج کا رکن اسی لیے آپ کی رحمت کی وجہ سے نہیں رکھا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ حج کا رکن نہیں ہے تو جانا ضروری نہیں ہے، تو بار بار عمرے کرنا اور بار بار حج پہ جانا بھی ضروری نہیں ہے. لوگ تو جاتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، عمرے بھی ادا کرتے ہیں، تو دنیا میں کیا صرف آپ وہی کام کرتے ہیں جو آپ پر لازم ہو؟ اور حج کا رکن ہوتا تو پھر تو ہر کوئی یہ کہتا نا ہم وہ رکن ادا کرنے جا رہے ہیں. اگر احرام میں وہی محبت والی بات ہو جاتی کہ اب وہاں پہ جو جاتا وہ اس مقصد سے جاتا، ہاں رکن کے طور پر. ابھی جو جانے کا حکم دیا گیا وہ مقصد واحد، سبحان اللہ، زیارت کے لیے دیا گیا. سبحان اللہ. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ مکرمہ آتے، کعبۃ اللہ المشرفہ میں داخل ہوتے اور نماز مخصوص جگہ پر ادا کرتے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مکرمہ میں داخل ہوئے، جب باہر تشریف لے کر آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نماز پڑھی. کہاں پڑھی؟ بولا آپ دیوار کی طرف، سامنے کی طرف سیدھے چلے جائیں تو الٹے ہاتھ پہ 2 ستونوں کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی. ہمیشہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس جگہ پہ نماز پڑھتے. بخاری شریف کے حدیث میں عرض کر رہا ہوں. تو وہیں نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ کعبے میں جہاں چاہے نماز پڑھیں ہو جائے گی، میں اسی مقام پہ پڑھتا ہوں جہاں حضور اسلام نے پڑھی، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی. تو یہ کتنی بڑی جو ہے وہ محرومی کی بات ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں عبیدہ سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کی کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی، اللہ نے اگر ان مقامات کی تمہیں زیارت کی سعادت دی ہے تو ان مقامات سے اپنی آنکھوں کو بھر لو، اور اگر نہیں پہنچ پائے تو جو دیکھ کر آئے ان کی آنکھوں کو چوم لو. یہ تو ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا، ان کی محبتیں تھیں. اب یہ کہہ کر کہ یہ حج کا رکن نہیں ہے، کوئی جانا ضروری نہیں ہے، یہ محرومی در محرومی کی بات ہے کہ بندہ اس طرح کی گفتگو کرے. عشاق تو ایسے ہیں کہ بس ایک دفعہ ادا کر لیا، حج ادا کر لیا، اب سارا وقت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزارتے ہیں. ابھی اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں، بعض ایک وقت مکہ مکرمہ میں گزارتے ہیں، بعض ایک وقت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزارتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ سے باہر ہی نہیں جاتے تھے، اور آج بھی ایک بڑی تعداد ہے مدینہ منورہ کے اندر ایسے افراد ہیں کہ جو مدینہ منورہ سے باہر جاتے ہی نہیں ہیں، کہ ہم نے مرنا بھی مدینہ منورہ کے اندر ہی ہے. اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. اور یہ تو حدیث پاک میں جس سے ہو سکے تو مدینہ میں مر جائیں. جی نبی پاک علیہ السلام اس کی شفاعت فرمائیں گے. اللہ بار بار یہ حاضریاں عطا فرمائیں. مزید سوال. رئیس احمد لاہور سے بول رہا ہوں. میں گزارش یہ تھی کہ درود شریف جو ہے کیا کہ 1000 مرتبہ پڑھو تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. صلی اللہ علیہ محمد، کیا اتنا ہی ورد کرنا پڑھ لیں تو کافی ہے؟ ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ محمد درود پاک ہے. درود پاک تو مکمل ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی درود پاک شامل کیا جائے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ، یہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے. اور اس کے ساتھ بہتر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر بھی شامل کر لے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اتنا پڑھ لے. ورنہ اگر کوئی صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھے گا تو درود پاک تو بہرحال یہ شامل ہو جائے گا، لیکن چونکہ آل پر بھی درود پاک پڑھنا چاہیے
تو اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں جیسے اس میں گرامی نامی لیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اس طور پر مکمل؟ ہاں نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورا درود پاک ہے، جو اس طرح پڑھے گا وہ بھی کافی ہو جائے گا، درود پاک کی فضیلت اسے حاصل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، 1000 دفعہ پڑھنے کے معمول اگر کوئی بناتا ہے جو کہ کثرت والی تعداد میں بھی آتا ہے، تو مشورہ کیا دیں گے؟ مختلف سیکھوں سے پڑھتے رہیں یا کیا مشورہ دیں گے؟ اس میں ہمیشہ کے لیے بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ صیغے مختلف ہوں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کی توجہ برقرار رہتی ہے، صحیح۔ ورنہ مسلسل ایک ہی صیغہ اگر پڑھتا رہتا ہے تو پھر بعض اوقات توجہ بندی کی نہیں رہتی، بس اس کی زبان سے وہ جاری ہو رہا ہوتا ہے لیکن توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی۔ اسی طرح قرات کا مسئلہ ہے کہ قرات بھی نماز میں بدل بدل کے کرتا رہتا ہے کہ اس کی توجہ اس کی طرف نماز کی طرف رہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے ایک ہی صیغے کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن پڑھے صحیح طریقے سے توجہ رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرے۔ لیکن درود پاک کا یہ خاصہ ہے کہ بے توجہی کے ساتھ بھی اگر کسی نے پڑھا ہے تو درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پڑھا گیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ جی، مزید سوال۔ محمد جی شان اتاری، عمرے کے لیے سوال ہے کہ بندہ اگر عمرے پہ جائے اور اس کو پتہ نہ ہو اور یہ طائف جائے اور طائف سے احرام کے بغیر آ جائے تو اس میں کیا شرائط ہے؟ جی، وہاں جائے اور طائف زیارت کے لیے جاتا ہے، میقات سے باہر ہے طائف، اب میقات سے باہر جب نکل گئے تو اب حرم کی حدود میں آنے کے لیے احرام کا ہونا شرط ہے۔ اب جب ظاہر ہے وہاں سے واپسی مکہ یا حرم آ ہی رہیں، یعنی بعض اوقات وہ جو ہل ہوتا ہے اس میں جاتے ہیں، یعنی ہل بھی اس میں درمیان میں آتا ہے، لیکن اب جو آ رہا ہی مکہ مکرمہ ہے، حرم کے اندر آ رہا ہے وہاں سے میقات سے، تو اس کے اوپر احرام باندھنا لازم ہے۔ اب اگر کوئی بغیر احرام کے اس طرح آ گیا ہے مکہ مکرمہ میں تو اس پر لازم ہے کہ وہ واپس میقات کو جائے گا اور احرام باندھ کے عمرے کی نیت کرے گا۔ ورنہ اگر یہ مکہ مکرمہ میں ایسے ہی آ چکا ہے، حرم کی حدود کے اندر داخل ہو چکا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا۔ اب دم ساقط کرنے کا طریقہ کار ہی یہ ہے کہ میقات پر واپس جائے، جیسے السیل الکبیر وہاں پر میقات بنتی ہے اس کی، طائف سے ایک اسپاٹ آتا ہے اس طرح کا کہ آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے آپ جو ہے وہ اپنا احرام باندھ سکتے ہیں، تو وہاں جا کے آپ مسجد سیل الکبیر جو ہے وہاں پر احرام باندھیں، اور اگر وہاں نہیں جا سکتے تو کسی اور میقات پہ چلے جائیں، کہیں بھی جا سکتے، کہیں بھی جا سکتے ہیں، جیسے رابق کی جو ہے وہ قریب ہے وہاں سے مکہ مکرمہ سے، تو وہاں آپ جا کے احرام باندھ سکتے ہیں، وہ معلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یعنی جانا میقات پہ، میقات پہ یہ نہیں ہوگا کہ جارانہ یا مسجد عائشہ، نہیں، وہاں سے باندھا تو پھر تو احرام اب تو دم لازمی ہو جائے گا، اب تو دم دینا ہی دینا پڑے گا، اب تو وہ ساقط بھی نہیں ہو سکے گا، ختم بھی نہیں ہو سکے گا اگر وہیں سے باندھ لیا تو۔ ابھی اتنا ہے کہ اگر عمرہ نہیں کیا، احرام اندر سے نہیں باندھا کسی مقام سے، حرم کی یعنی میقات کے اندر سے کسی اور جگہ سے نہیں باندھ لیا، تو پھر اس صورت میں تو آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ میقات پہ چلے جائیں اور وہاں سے آپ احرام باندھ کے آئیں گے تو جو پچھلا دم آپ پر آیا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہیں سے آپ نے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا تو اب آپ پر دم ساقط نہیں ہوگا، اب دم ہی دینا پڑے گا، دم ہی دینا پڑے گا۔ یہ لوگ بعض اوقات اس کو زیارت کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہم تو گئے زیارت کے لیے، عمرے کی نیت سے تھوڑی گئے تھے۔ جی، اب چاہے وہ زیارت کی نیت سے جائے یا کسی اور نیت سے جائے، میقات سے باہر چلا گیا بندہ تو ہر صورت میں اب اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ احرام باندھ کر ہی اندر آئے گا، اس کے بغیر نہیں آ سکتا وہ۔ ٹھیک ہے، جب اس کا ارادہ ہی واپسی کا مکہ مکرمہ حرم شریف تو اسے یہی کرنا ہوگا۔ اچھا، اگر ویسے جارانہ کے مقام پہ، حدیبیہ کے مقام پہ یا مسجد عائشہ کوئی ویسے زیارت کے لیے جاتا ہے، یا بعض اوقات یہ صورت ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ تو جا رہا ہے لیکن اس کی خود نیت نہیں عمرہ کرنے کی، یا کچھ خواتین ہیں یا کوئی اور ہے تو وہ سب کو نیت کروانے جا رہا ہے، صحیح ہے، تو یہ واپسی آ سکتا ہے؟ ہاں، اصل میں جو جیرانہ کا مقام ہے یا مسجد عائشہ تنعیم کا مقام ہے وہ تو ویسے ہی کا ویسا ہی حل کے اندر ہی ہے، یعنی حرم سے باہر ہے لیکن حل کے اندر موجود ہے، یعنی میقات اور حرم کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو حل بولتے ہیں۔ اس مقام پر جانے سے عمرہ احرام باندھنا لازم نہیں ہو جاتا کہ اب آپ اندر آئیں گے تو آپ کو احرام باندھنا لازم ہو، نہیں، بلکہ اس مقام سے آپ بغیر احرام کے بھی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو حدیبیہ کا مقام ہے تو حدیبیہ کا ایک حصہ یہ حرم کی حدود میں ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ حرم کی حدود سے باہر حل کے اندر ہے، تو اب وہ جو مقام ہے کہ جو حرم والا ہے وہاں سے آپ عمرے کا احرام تو نہیں باندھ سکتے، اگر عمرے کا احرام باندھنا ہے تو پھر حل میں جانا پڑے گا، لیکن کسی بھی حدیبیہ کے آپ مقام پر جائیں گے تو وہ ہے میقات کی حدود کے اندر، تو وہاں سے احرام باندھنا یہ لازم نہیں ہوتا، ویسے ہی بغیر عمرے کی نیت کے آ سکتے ہیں۔ صحیح، یعنی چاہے کچھ لوگوں نے باندھے ہیں کچھ نے نہیں باندھے، بس پوری زیارت کے لیے گئی
تو یہ ضروری نہیں ہے ضروری کہ آپ نہیں ہے۔ مسجد عائشہ یا جیرانہ یا حدیبیہ کے مقام پہ جائیں تو واپسی پہ آپ کو احرام باندھنا نہیں، لازم نہیں ہے اس کے یہ لیے۔ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہاں، اور کرنا ہوگا تو وہیں سے ہی کرنا ہوگا، یعنی حل کے حدود سے اپنا حرم کے حدود سے باہر نکلنا ہوگا۔ یعنی عمرہ ادا کرنے کے لیے جو احرام باندھا جاتا ہے وہ میقات اپنا حرم کی حدود سے باہر سے باندھا جاتا ہے، وہ آپ مکہ مکرمہ کے اندر سے عمرے کا احرام نہیں باندھ سکتے، سفر کر کے آپ کو مکہ مکرمہ آنا پڑے گا۔ دارالتعلیم سنت کی سروس آن ہے حج کے مسائل، الحمدللہ۔ کیا تجربہ آپ کا رہے؟ یعنی ان دنوں میں بطور خاص ابھی تو 1 مہینہ ہے، 1 مہینے سے بھی زائد ہیں، لیکن اس طور پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ اس کثرت کے ساتھ لوگوں کے سوالات ہیں، رجحان ہونا ہی رجحان ہونا بہت بڑی بات ہے، ورنہ عام طور پہ تو یہ ہے کہ لوگوں کا ظاہر ہے کہ دینی مسائل کی طرف رجحان نہیں ہوتا، پوچھنا نہ پوچھنا ان کے لیے برابر ہوتا ہے، اور لوگ عام طور پہ ایسی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، کہتے ہیں اللہ قبول کر لے گا، بس یہ کافی ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا کہ بعض مقامات تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جہاں پر وہ ترستے ہیں کہ بھائی کہ کوئی سوال کرے، صحیح، لیکن یہاں تو سوالات کی وہ بھرمار ہوتی ہے کہ جواب دینا جو ہے اتنے سارے افراد کا، ایک نہیں کئی افراد ہم جواب دے رہے ہیں، لیکن پورا کرنا واقعی ایک کمال ہوتا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ تو یہ اس کو کہیں گے کہ حقیقتاً یہ امیر علیہ سنت کا دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ اتنے زیادہ سوالات کا آنا، اور پھر الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے اس کے جوابات بھرپور دینے کی وقت پر کوشش کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ کامیابی بھی اس میں ہو رہی ہے۔ اور آئے دن نئی کچھ سروس کا آغاز بھی ماشاءاللہ ابھی دیکھیں حل میں ہی، اور باقاعدہ دارالتعلیم سنت کے فیس بک پیج پر بھی آپ یہ ملاحظہ فرمائیں گے پوسٹ، اور نمبر بھی ہے کہ جس میں باقاعدہ خواتین اسلامی بہنیں وہ اپنے شرعی مسائل وہ اس نمبر پر پوچھ سکتی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ایک بڑی اہم ترین سروس ہے کہ اسلامی بہنوں کے مسائل اور اسلامی بہنیں کے جوابات بھی وہ دیں، لیکن یہ تحریری طور پر کالز کی سروس نہیں ہے۔ اور دارالتعلیم سنت کا جو آفیشیل نمبر ہے 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آن رہتا ہے، اس پر بات کوئی بھی کر سکتا ہے اور اپنا شرعی مسئلہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ آپ بھی اس دوران اس دارالتعلیم سنت کے نمبر پر فون کر کے آپ اپنے شرعی مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔